رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم سامعین اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. وہی ہم سب کا بادشاہ ہے، رب الملک ہے اور ہمیں کھلاتا پلاتا ہے. اس اللہ کا بے انتہا شکر اور فضل ہمیں اس بات پر ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے، اور دین اسلام کی ہر تعلیم میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے، فائدے سے بھرپور ہے. یعنی کوئی بھی تعلیم آپ لیں، ہر تعلیم کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، ان گنت فوائد اس کے اندر رکھا ہے. خصوصیت کے ساتھ اگر ہم اس دین کو اپنانے والوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، تو ہمارے لیے بے حد فوائد ہمارے کو نظر آتے ہیں. ان کی زندگی کے اثرات، ان کی زندگی میں ہونے والی باتیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی سیرتوں کو پڑھیں. پڑھنے کی وجہ ایک ہی ہو، پڑھنے کی وجہ اللہ کو راضی کرنا ہو. پڑھنے کی وجہ اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی کو سنوارنا بھی ہو. ہمارے ان مقاصد میں سے، یعنی پڑھنے کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ہم اگر دیکھیں ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں، ہم اپنے آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ماحول میں ہماری کیا حیثیت ہے ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، جیسا کہ سلف صالحین نے زندگیاں گزاری تھیں، ان کے اوپر لوگ رشک کرتے تھے. مگر آج لوگ ڈرتے ہیں مسلمانوں سے، مسلمانوں کی مسلمانی سے ڈرتے ہیں، اسلام سے ڈرتے ہیں. سنتے پڑھتے تک تو دور ہے، ان کے قریب آنا بھی نہیں چاہتے، ان کی بات سننا بھی نہیں چاہتے. تو یہ حالت ہماری رہ گئی، اس کو دور کرنا ہے ہمیں. تو میرے اور آپ کے لیے چاہیے کہ زندگی کو ہم سنواریں. سنوارنے کا بہترین اور بہت بڑا ذریعہ ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ہم سلف صالحین کی زندگیوں کو پڑھیں. سلف صالحین کی زندگیوں کو آج ہم نہ کے برابر پڑھتے ہی نہیں. آج ہی ہم دیکھو صبح سے شام تک اگر ہم غور کریں گے تو ہم کس کی زندگی پڑھیں. میرا جو سوال ہے کہ آپ نے آج ہی کسی کے بارے میں پڑھا ہے سلف صالحین کے بارے میں؟ جواب نہ رہتا ہے. آپ نے صحابہ صحابیات کے تعلق سے کسی ایک صحابی کا کوئی ایک واقعہ سنا ہے؟ آپ کا جواب رہے گا نہ رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ماحول، ہماری زندگی ایسی بن گئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ باقاعدہ وقت نکالیں ہم، ورنہ ہمارے لیے گھاٹا ہوگا. تو زندگی کا مقصد، میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد ابھی سے طے کرنا یہ بیوقوفی ہوگی. ابھی کے ابھی طے کروں گا میں، یا آپ بولیں کہ طے کریں گی، تو آپ بیوقوف ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد پہلے ہی بتا چکا ہے. کیا دلیل ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے فرمایا کہ میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت اللہ تعالیٰ کی یعنی جو دی گئی ہے زندگی، اس کا مقصد ہے. اب ہم طے کریں، یہ بات اچھی نہیں ہے. ہاں آپ یہ بولو کہ اب سے مقصد کے اندر ہم شعور پیدا کریں گے، بہت اچھی چیز ہے. مقصد کے شعور لانے کے لیے، مقصد کا جو شعور ہے، مقصد کو اچھی طرح سمجھ کر عبادت کو اچھی طرح کرنے کی کوشش ہم اب سے کریں گے. اب تک نہیں کیے تھے، یہ اچھی بات ہے. ہاں یہ بھی بولو کہ زندگی کے اندر عبادات کو کیسے ہمیں گزارنا ہے، عبادات کو کیسے ہمیں کرنا ہے، جیسے سلف صالحین کیے تھے ان کی زندگیوں کو ہم پڑھیں گے. اب تک نہیں پڑھے تھے، اب سے پڑھیں گے، یہ اچھی بات ہے. پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.
انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے سیرت صحابیات پڑھنے، سیرت سلف صالحین کو پڑھنے کی۔ تو یہ ایسی ہی عظیم ہستیاں ہیں جو ہمیں ہفتہ واری سن رہے، یہ کہ سلسلہ وار سب سے پہلے ازواج مطہرات کے بارے میں ہمیں سنے، اس کے بعد سیرت صحابیات، یعنی دھیرے دھیرے پچھلے ہفتے ہم نے سنا تھا حلیمہ سعدیہ اور اسی طرح صفیہ بنت عبد المطلب ان کے بارے میں ہم نے سنا تھا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان کے بعد آج جن کی سیرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بنات اربع، اللہ کے نبی کی کتنی بیٹیاں؟ چار بیٹیاں، ان کے تعلق سے آج 2 بیٹیوں کے بارے میں سنیں گے، اگر وقت ساتھ دے تو انشاءاللہ آگے بھی سنیں گے۔ رہی بات یہ کہ آپ جو سن رہے، جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کو آپ بھی بارہا سننے کی کوشش کریں، تاکہ چھوٹ نہ پائے، کہاں سے ہم نے یاد رکھا ہے، کہاں ہم نے بھول گئے ہیں، یہ یاد ایک دہرانے کے لیے یہ ریکارڈ آپ کے پاس رہتا ہے انشاءاللہ، اور اس کو دوسروں کو بھی بتانے کی کوشش کریں، شیئر کریں دوست احباب کو۔ ایسی باتیں جو دین کی باتیں ہیں پھیلانا بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے پاس کیا عام رواج ہے، یہ بات 10 جنوں کو بھیجو، آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے سم میں 30 GB آئے گی، ایسی باتیں ہمیں فوراً بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ جو بیکار کے آفرز ہیں یہ شیطان کی بڑی چال ہے۔ 1 GB جب سے دن کی 1 GB جب سے آئی ہے تب سے شیطان ہمارے کو بہکانا اور پھسلانا شروع کر دیا ہے۔ بہرحال اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چلیے ہم سیرت میں آتے ہیں، سیرت بنات اربع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے بارے میں۔ سب سے پہلی جو بڑی بیٹی ہیں ان کی ترتیب بھی سن لو اور یاد بھی رکھو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی بیٹی، پہلی بیٹی۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی بیٹی اور اللہ کے نبی کی چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 بیٹی ہیں۔ پہلی بیٹی کی سیرت پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں کا نام تو معلوم ہے، سب اولاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی سے ہوئی۔ کون پہلی بیوی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، خدیجہ بنت خویلد ہم نے پڑھا ہے، سب سے پہلی سیرت ہم نے سنا ہے ان کے بارے میں۔ تو ان کی ماں ہیں حضرت خدیجہ، اور ان کے والد کا نام تو معلوم ہے نا، کون ہے؟ زینب رضی اللہ عنہ کے والد کا نام۔ ہم کس کی سیرت سن رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی سیرت ہم سن رہے ہیں۔ یاد رکھو، ذہن میں رکھو بات، سامنے آؤ حضرت غور سے سنو اور جب سوال کرے تو جواب بھی دو۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد 5 سال کے بعد پیدا ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کس عمر میں ہوئی؟ 25 سال کی عمر میں۔ ماشاءاللہ، زور سے بولو، مشکل کیا ہے؟ 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ 25 سال کے بعد 5 سال کے بعد تو نبی کی عمر اس وقت کیا تھی؟ 30۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کی عمر میں، اللہ کے نبی کی 30 سال تھی اور خدیجہ الکبریٰ کی 40 پر 5 سال تھی۔ اب آئیے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی اسلام آیا نہیں، اس سے پہلے پیدا ہو گئی۔ اب جب اسلام آیا تو دور کیسا تھا، کس قدر بھیانک تھا، آپ سنے بھی۔ ابتدائی 3 سال اللہ کے نبی چھپ چھپائے دعوت کا کام کرے، اس کے بعد اعلانیہ طور پر یعنی کھلے عام اللہ کے نبی دعوت کا کام شروع کرے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے آ رہے تھے تو مکے کے دشمن آڑے آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیے اور اللہ کے نبی کو برا برا بولنا شروع کر دیے، گالیاں بک رہے، تانا دے رہے، مار رہے، دھکا دے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی ہے۔ اتنے میں دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے سبحان اللہ ایک چھوٹی سی معصوم عورت جو ابھی بڑی ہو رہی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے بھاگتے اپنے تہبند کو نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کے اوپر باندھنا چاہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس تہبند کو اپنے سینے پر ہی ڈالو، اور جو پانی لائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کو لیتے ہیں اور پیتے ہیں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے وہاں ڈیفنس کرتی ہیں، تمام لوگوں کو وہاں سے ہٹاتی ہیں۔ آپ لوگ کیوں میرے ابو کو مارتے ہو، کیوں آپ میرے باپ کو ستاتے ہو، اس طرح کہتے ہوئے وہاں گھیرے میں لیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، پوچھتے رہتی ہیں۔ لوگ حیران ہو کے دور ٹہل کے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ اب جب خاتون آتی ہے تو بھی مرد حضرات جو ہے غیرت ہوتی ہے ان کے اندر تو دور ہٹ جاتے ہیں، تو دور ہٹ کے دیکھتے ہیں کون ہے یہ عورت، یہ خاتون کون ہے، بچی کون ہے؟ تو لوگ بولتے ہیں یہ اللہ کے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، بڑی بیٹی۔
بڑی بیٹی کا بھی ایک وقار ہوتا ہے، سبحان اللہ. گھر کی بڑی بیٹی اگر ماں نہ ہو تو بڑی بیٹی کا وہ مقام ہوتا ہے، ماں کا مقام. تو یہاں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتی ہیں، آ کے ڈیفنس کرتی ہیں، لوگوں کو ہٹاتی ہیں. یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے ہیں. اب جب اسلام آنے کے بعد شروع کا دور تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بڑی ہو گئی تھی، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے لائق ہو گئی، تو اپنی ہی بہن کے بیٹے، ان کا نام ہے ابو العاص. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ ابو العاص بن ربی ان کا نام، پورا نام. یہ خالہ زاد بیٹے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کا نام حالہ بنت خویلد تھا. تو یہ جو ابو العاص ہیں ایک بڑے مالدار تھے، بہت رئیس، اور ایک عزت ان کا، ایک وقار تھا ان کا قریش کے اندر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشکش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہ رشتہ لاتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس، اور وہ فوراً اپنے باپ کی بات کو مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں. اب جب شادی ہو جاتی ہے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح یعنی شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایک بہت لگاؤ حضرت ابو العاص سے، یعنی ایک دل عزیزی اللہ کے نبی سے، نبی کے خاندان سے پیدا ہو جاتی ہے ابو العاص کو. کیوں؟ اس لیے کہ سیرت کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور احادیث کی کتابوں کے اندر بھی، جب اللہ کے نبی شیب ابی طالب میں محصور تھے. شیب ابی طالب میں اللہ کے نبی کتنے دن بند تھے؟ 3 سال بند تھے. تو اس ٹائم پہ کھانا پینا کچھ بھی نہیں تھا. نبی اور نبی کے خاندان کو نہیں، نبی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، ہر ایک اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بہت سارے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بڑے بڑے کبار صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. ان میں سے خاص ابو العاص جو ابھی اسلام قبول کرے نہیں. ایک تو یہ ہے کہ نکاح کرے ہی کن سے؟ پورا گاؤں جن کا دشمن لیا ہے، دشمنی مول لیا ہے، پورے گاؤں کے دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے ہیں، ان کی بیٹی سے نکاح ہوا. بڑی غیرت کی بات ہے، کتنی بہادری کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ مکے والے بائیکاٹ کرے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کے خاندان کو. تو شیب ابی طالب میں اللہ کے نبی بند ہیں، محصور ہیں، اس ٹائم پہ آ کے مدد کرنا کتنی بڑی بات ہوتی ہے. اناج لا کے رکھتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لا کے رکھتے ہیں. شیب ابی طالب کے ایک کونے میں جا کر پورے کھانے کی چیزیں رکھتے ہیں، زور سے پکارتے ہیں، چلے جاتے ہیں چھپکے سے. کیا عجیب منظر ہے، دیکھو کس قدر محبت اور لگاؤ ہوتا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ ابو العاص رکھے ہیں بول کر، تو اللہ کے نبی ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی مدح کرتے ہیں. تو یہ بڑا پیارا واقعہ شیب ابی طالب کا. تو قریش کے لوگ کو جب معلوم ہوا کہ یہ ابو العاص اللہ کے نبی کے داماد زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگے رہتے ہیں، محبت کرتے رہتے ہیں، تو ابو العاص کو گھیرے میں لیا اور ان سے کہا کہ آپ کی بیوی جو اللہ کے نبی کی بیٹی ہے ان کو طلاق دو. کیا بولے؟ طلاق دے ڈالو. زور دیے، زبردستی کرے حضرت. اور یہ بھی پیشکش کی کہ مکے کی جس عورت سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ کو ہم کروائیں گے نکاح، آپ کی شادی اس عورت سے ہم کروائیں گے. مگر حضرت ابو العاص کہتے ہیں کہ مجھے زینب کے مقابلے میں کسی عورت کو میں طلب نہیں کرتا، کون سی بھی عورت مجھے نہیں چاہیے. سبحان اللہ. یہ بھی بات سنتے ہیں اللہ کے نبی کو خوشی ہوتی ہے، داماد دامادی کا حق ادا کر رہے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو ہجرت کرتے ہیں. مدینے کو ہجرت کرنے کے بعد، مدینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد قریش سے سامنا ہوتے رہتا ہے، یعنی جنگیں ہوئی. سب سے پہلی جنگ کا نام کیا ہے؟ جنگ بدر ہے. تو بدر کی جنگ میں جب بہت سارے لوگ جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور اسی طرح کئی صحابہ جو مجبور تھے ان کو بدر کے میدان میں کھینچ لائے، ان میں ابو العاص بھی تھے. ابو العاص یہ اللہ کے نبی کے داماد ہیں، نبی اور مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آئے ہیں، اور میدان میں ایک مرتبہ بھی تلوار نہیں اٹھاتے، ایک مرتبہ بھی تلوار نہیں اٹھاتے. اور باقاعدہ جب جنگ ہونے کے بعد مسلمانوں کو قیدی میں مل جاتے ہیں 70 قریش کے لوگ، ان میں سے حضرت ابو العاص بھی رہتے ہیں. اب ابو العاص آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ پیش کرتے ہیں، 4000 دینار یا 400 دینار پیشکش کرتے ہیں، یہ دے ڈالو فدیہ اور تم رہا ہو جاؤ، اپنی جان کی بخشوائی کر لو. اور جن کے پاس مال نہیں ہے وہ انصار کے 10 بچوں کو پڑھاؤ، تعلیم دو، سکھاؤ بول کر اللہ کے نبی پیشکش کرتے ہیں. اب ابو العاص کے پاس کیا بھی نہیں. اب رہا صاحب ان کی بیوی زینب رضی اللہ عنہ مکے میں ہیں، ابھی اللہ کے نبی کی بیٹی.
تو یہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس جو ہار رہتا ہے وہ دے دیتے ہیں، اپنی ماں کا ہار، ماں کا ہار وہ دے دیتے ہیں فدیے میں۔ تو وہ ہار جب وہ فدیے کی چیزیں، مال کی چیزیں جب پیش ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہتے ہیں، تو ہار کو دیکھتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو ہو جاتے ہیں، ایک رفت طاری ہو جاتی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں سہم کر اور یاد کرتے ہیں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کو، کیوں؟ یہ انہی کا ہار ہے۔ ماں کے ہار کو بیٹی فدیے میں دے دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم میں ہوتے ہوئے صحابہ بھی محسوس کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو یہ ہار واپس کر دو اور ابو العاص کو بھی رہا کر دو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ بجا بول رہے ہیں، صحیح بول رہے ہیں آپ، ہم واپس کر دیں گے، کچھ بھی نہیں لیں گے ابو العاص سے۔ تو اس طرح سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احسانوں کا بدلہ یاد کرتے ہیں، اور ساتھ میں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بہت ساری باتیں یاد آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ابو العاص آپ جاؤ، آپ رہا ہو گئے، آپ اپنی جان کو بخشوا دیے، البتہ آپ مجھے وعدہ کرو کہ مکے جانے کے بعد میری بیٹی زینب کو آپ ہجرت کے لیے اجازت دیں گے، کیونکہ ابھی مکے میں تھے، وہ ہجرت کر کے نہیں آئے ہیں۔ تو ابو العاص وعدہ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ مکہ جانے کے بعد کئی دن گزرتے ہیں، جب وہ دن بھی آ جاتا ہے جس دن بھیجنے کا بندوبست یعنی پلان کیا گیا تھا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی کے ساتھ، دونوں صحابہ سفر کے ساتھ و سامان کے ساتھ نکل آتے ہیں، مکے کے کسی کنارے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اللہ کے نبی کی بیٹی آئیں گے اور کچھ صحابہ مکے میں مجبوراً بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی لے کر ہم مدینے کی طرف ہجرت کریں گے، یہ کہہ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جاتے ہیں۔ اب یہاں انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پوری بھرپور تیاری کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو جاتے ہیں، اونٹنی کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ حضرت ابو العاص اپنے ایک بھائی کنانہ کو بھیجتے ہیں، کنانہ بن ربی ان کو ساتھ میں بھیجتے ہیں۔ کنانہ بھی ہتھیار لے کر پوری بھرپور تیاری کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹنی پر بٹھا کر لے کر چلتے ہیں۔ جب جاتے ہوئے مکے کے ایسے راستے سے جاتے ہیں جہاں سے وادی قرا نام کی ایک وادی ہے، اس وادی سے جب گزرتے ہیں تو قریش کے لوگ آڑ آتے ہیں، اور وہاں سے ایک نام ہے، ایک ہبار بنت اسود، ہبار بنت اسود، یہ جو ہبار بن اسود یہ جو کافر ہے، اسلام دشمن ہے، یہ دور سے تیر پھینکتا ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو، وہ تیر آ کے پیٹ میں لگتی ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا زخمی ہو جاتی ہیں اور اونٹ سے گر پڑتی ہیں، اس وقت وہ حمل سے بھی رہتی ہے۔ واقعی کو آپ غور کرو، محسوس کرو، خواتین بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اس وقت کی جو حالت ہے، حمل سے ایک عورت ہے اور عورت اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر سوار ہو کے آ رہی، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بہادری کی بات ہے۔ ساتھ میں دشمن کا گھیراؤ ہے، پورا مکہ دشمن ہے، اور دشمن سامنے تلواروں لے کر، ہتھیار لے کر آیا کھڑا ہے، اور ساتھ میں ایک ہی مرد ہے، وہ بھی دیور ابو العاص کے بھائی کنانہ اکیلے ہیں، اور یہاں عورت اکیلی ذات، سبحان اللہ کیسی قربانی دی ہوں گی انہوں نے، اور وہ بھی دن کا منظر ہے، دن کے دہاڑے میں نکلے ہیں یہ دونوں۔ اب جب مکے کے قریش کے قافلہ اس قدر بڑا تھا کہ اب آگے بڑھ سکتے ہیں، اب کنانہ اکیلے بھی کتنا حملہ کر سکتے ہیں، کتنا ڈیفنس کر سکتے ہیں، تیروں کو لے کر مار رہے ہیں، کوئی سامنے آئے تو میں تیروں سے وار کروں گا، حملہ کروں گا، زور زور سے پکار رہے ہیں چلے جاؤ یہاں سے بول کر، مگر کوئی بھی جانے کو تیار نہیں، راستہ بھی نہیں دے رہے۔ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کے گر پڑی تھی، پیٹ میں زخمی ہوا اور وہ بھی حمل سے ہے عورت، اور اسی وقت اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور واپس چلتے ہیں۔ کچھ عورتیں آتی ہیں ان کو لے کر اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے ابو سفیان کی بیوی وہ خود آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لاڈلی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں گھر، آرام سے رکھتے ہیں، پھر رات کو یہی کنانہ بن ربی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکل جاتے ہیں، زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر رات کی تاریکی میں اندھیرے میں نکل جاتے ہیں، ہجرت کے مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ وہاں راستے میں ملتے ہیں، وہ لے کر سفر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا ماجرا زینب رضی اللہ عنہا سناتے ہیں، کنانہ کی بہادری، دیور جو تکلیف پڑے، خود کو جو زخم ہوا، یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بیٹی جو زینب ہے بڑی صابرہ اور افضل ترین ہے، میری تمام بیٹیوں میں زینب افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی خاطر اور میری خاطر زینب کو بڑا صبر کرنا پڑا، بڑی تکلیف سہنی پڑی۔ اس کے بعد جب مدینہ آنے کے بعد
مکے کے جو قریش ہیں وہ کبھی کبھی شام کی طرف، ملک شام کی طرف ہجرت کرتے رہتے ہیں، کس وجہ تجارت کی غرض سے سفر کرتے رہتے ہیں. تو سفر کرنے والے قافلے میں ایک قافلہ جس میں ابو العاص بھی تھے، ابھی مدینے کو آئے نہیں، اسلام بھی قبول کرے نہیں. تو ہوا یہ کہ مسلمانوں کو معلوم ہوا تو یہ شام کا یہ جو گروہ ہے اس کو قبضہ کر لیا، یعنی اس کو کڈنیپ کر لیے، یعنی محاصرے میں لے لیے. مسلمانوں نے مکے کے تمام لوگوں کو، جو قریش کا جو قافلہ تھا، چھوٹا سا قافلہ، اس کے اوپر حملہ کر دیے اور گرفتار کر کے لائے. تو گرفتار کر کے لانے سے پہلے ابو العاص مدینہ کو پہنچ گئے، بیٹی کے پاس آ گئے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس آ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ابھی وہ قافلہ آیا نہیں، جن کو یہ گرفت کیا گیا ہے، گرفتار ہوئے ہیں جو قریش کے لوگ، ان میں ابو العاص چکا لے کر، یعنی اپنے آپ کو بھگا کر مدینے کو پہلے ہی پہنچ گئے بیٹی کے پاس، یعنی بیوی کے پاس، نبی کی بیٹی کے پاس. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا جب نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کی سب سے زور سے پکارتی ہیں بیٹی. باپ یہاں نماز پڑھا رہے، پیچھے زینب رضی اللہ عنہا پکار کے کہتی ہیں، دیکھو مسلمانوں، میں نے ابو العاص جو مکے کے رئیس ہیں ان کو پناہ دی ہے. کون بول رہے؟ بیٹی. سبحان اللہ. باپ کے دشمن جو مکے کے گاؤں کے لوگ ہیں اور اسلام کے دشمن، سب کے بھی دشمن ہیں مکے والے، ان میں کا جو ایک گروہ ہے پکڑا گیا ہے، ان میں سے ابو العاص کو میں پناہ دی ہوں. یہ بولتے ہیں اللہ کے نبی صحابہ کی طرف متوجہ ہوتی، کیا تم نے کچھ سنا ہے؟ تم نے کچھ سنا؟ اور سنی ہوئی جو باتیں وہ صحیح ہے. مسلمان جو بھی ادنا سے ادنا مسلمان ہو، کسی کو بھی پناہ دیتا ہے، اس کی پناہ کا ہم احترام کریں گے. عرب کے اندر یہ مشہور تھا، کوئی بھی کسی کو پناہ دے تو پناہ دیے ہوئے لوگوں کو تکلیف نہیں دینا، چاہے وہ جانی دشمنی کیوں نہ ہو، تکلیف نہیں دینا اور ان کو ستانا نہیں، ان کا بدلہ لینے کی بات نہیں ہے. وہ جتنے دن پناہ دیں گے اتنے دن وہ امن سے رہیں گے. تو یہاں یہ بات ہے، اللہ کے نبی نے ان کی پناہ کو اللہ کے نبی نے قبول کیا اور منظور کیا اور اس کی قدر بھی کی. اور بعد میں نماز کے بعد بیٹی کو بلایا اور کہا کہ داماد کی اچھی خاطرداری کرو، اچھا کھلاؤ پلاؤ. سبحان اللہ. ابھی اسلام قبول کرے نہیں، یہ بات یاد رکھو آپ. سبحان اللہ. تو اس کے بعد جب مکے سے، مدینے سے حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ واپس جاتے ہیں مکے کو، اپنے گاؤں کو، پورا مال، جتنا مال وہ لائے تھے تجارت کے غرض سے، بزنس کے غرض سے، پورا مال مکے کے لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں. سب لوگوں میں پکار پوچھتے ہیں، لوگوں کیا میں تمہارا مال لوٹا دیا؟ تمام لوگ کہتے ہیں ہاں آپ نے پورا مال لوٹا دیا ہے، آپ ہیں شریف، آپ کا خاندان بہت اچھا ہے. اس طرح کی تعریف کرتے ہیں. اس کے بعد واپس جاتے ہیں، واپس چلتے ہوئے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھتے ہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد بتاتے ہیں کہ لوگوں، میں مدینے میں جب تھا تو اسلام قبول کر لیتا تھا، مگر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اگر میں وہاں مدینے میں رہ کر اسلام قبول کرتا تو تم یہ گمان کرتے کہ ہمارا مال ابو العاص لے کے گئے ہیں، وہی ہڑپ کر لیے ہیں اور اسلام قبول کر کے بیٹھ گئے ہیں. یہ گمان تمہارے دلوں میں نہیں آنا ہے، اس لیے میں یہاں مکے کو آ کر تمہارا مال واپس لوٹا کر تمہارے سامنے اسلام قبول کرتا ہوں. یہ کہتے ہوئے مدینے کو نکل پڑتے ہیں سب لوگوں کے سامنے. سبحان اللہ. یہ بڑا پیارا واقعہ ہے. تو اب جب مدینے میں آنے کے بعد میاں بیوی دونوں، حضرت ابو العاص اور زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زینب رضی اللہ عنہا، دونوں مل کر ہنسی خوشی آرام کی زندگی جیتے ہیں. کچھ مہینے گزرتے ہیں. ان کی اولاد بھی بہت، اولاد روایتوں میں آتی ہے بہت ساری اولاد تھی ان کی. ان میں سے جو بیٹے تھے علی، ایک بیٹے کا نام، اور ایک بیٹے کا نام امامہ رضی اللہ عنہا. ان کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہوتے تو امامہ کھیلتی ہوتی، ٹہلتی ہوتی، اللہ کے نبی ان کو اٹھا لیتے نماز میں. جب رکوع کرتے تو بازو بٹھاتے اور رکوع کرتے سجدہ کرتے، پھر کھڑے ہوتے قیام میں تو پھر بچی کو اٹھا لیتے. بہت لاڈ کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے امامہ رضی اللہ عنہا سے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ ہار، ایک گلے کا ہار تحفتاً آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنے گھر کی عورتوں میں اعلان کرایا کہ میں اس بیٹی کو میں نوازوں گا، اس ہار کو جو مجھے بہت زیادہ چاہا تھا اس بیٹی سے. سب دیکھتے ہیں کہ کون ہوں گی وہ، کون ہوں گی. اللہ کے نبی امامہ کو بلاتے ہیں، امامہ کو بلا کر ان کو گلے میں پہناتے ہیں. یعنی بہت لاڈ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بہت پیار کرتے تھے. اسی طرح جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور کچھ ہی دن میں انتقال کر گیا، اور ایک بیٹا پیدا ہوا، کچھ مہینے گزرے اور وہ
جان کنی کے عالم میں تھا، یعنی آخری سانسیں چل رہی تھی بچے کی، تو زینب رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہے، باپ کو بلا بھیجی، ابا جان آپ آئیے، بیٹے کی حالت کو دیکھ کر مجھے رہا نہیں جا رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی، بار بار اصرار کیے زینب رضی اللہ عنہ، آپ آنا ہی ہے، آپ کو آنا چاہیے، اس طرح سے بہت اصرار کرنے کے بعد اللہ کے نبی آئے۔ آنے کے بعد بچے کے آخری سانسیں چل رہے تھے، نانا بچے کو ہاتھ میں لیے ہی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بچے کا جان ختم ہو گیا، وہیں پر رک گیا، بچہ بھی جان چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی آنکھوں سے آنسو آتے ہی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ قریب کھڑے رہتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کا ایک گروہ ہی اللہ کے نبی کے ساتھ آتا ہے تیمارداری کرنے کے لیے، مگر بچہ انتقال کر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روتے ہیں تو سعد پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرم دل والوں کو ہی یہ رحمت سے نوازتا ہے، جن کے دل نرم ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ رحمت سے نوازتا ہے بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بیٹی کے بارے میں ہم سنیں گے انشاءاللہ، حضرت رقیہ، کیا نام ہے ان کا؟ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسری بیٹی تھی۔ رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے 3 سال بعد پیدا ہوتی ہیں، ان کے فوراً بعد حضرت ام کلثوم پیدا ہوتی ہیں۔ ان دونوں کو مکے والے جڑواں سمجھتے تھے کچھ لوگ، یعنی قریب پیدا ہوئے تو یکساں پلنے لگے، یکساں دیکھنے لگے، یعنی ان کے اوپر یکساں طور پر نگاہ تھی سب لوگوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اور جب وہ بڑے بھی ہوئے تو مکے کے کچھ قریش لوگ نکاح کی پیشکش بھی کیے، خاص طور سے ان کے چچا ابو لہب، ابھی اسلام نہیں آیا، اسلام کا اعلان ابھی نہیں ہوا ہے، اسی وقت ابو لہب آتا ہے اور اپنی 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ ان دونوں کو پیش کرتا ہے اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم دونوں کے نکاح کے اوپر۔ تو اللہ کے نبی مان جاتے ہیں، چاچا کے بیٹے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھوا دیتے ہیں، نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی ہونے سے پہلے اللہ کے نبی اسلام کا اعلان کرتے ہیں۔ جیسے ہی اسلام کا اعلان ہوا ابو لہب بھڑک جاتا ہے۔ یاد ہے آپ کو جب اللہ کے نبی صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے، تمام لوگوں کو بلوایا، اللہ کے نبی نے اعلان کرایا کہ لوگوں کیا تم مجھے سچا جانتے ہو؟ تو تمام لوگوں نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو میں تمہاری زندگی، اس پار کی زندگی جو موت کے بعد کی زندگی ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، اور تمہاری یہ زندگی وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ اللہ رب العالمین کی طرف اللہ کے نبی بلاتے ہیں تو سب لوگوں میں سب سے پہلے خلاف آواز اٹھانے والا یہی ابو لہب تھا۔ کہتا ہے تبا لک یا محمد بول کے، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو بدعا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی بدعا دیا وہی کلمات اللہ تعالیٰ نے وحی کے طور پر نازل کر دیا، وہی اتری آسمان سے۔ ابو لہب کا یہ جملہ کسی کو بھی یاد نہیں رہے گا، اور کوئی یاد بھی کرا تو ابو لہب کو بدعا دیتے ہوئے یہ بھی کہے گا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کا نام لے کے بدعا دیتے ہیں۔ آپ ذرا غور کرو، میں جب بھی سورۃ اللہب کے بارے میں بولنا چاہوں گا تو یہ بات ضرور بولوں گا کہ ابو لہب کے بارے میں یہاں بدعا ذکر ہے۔ آپ غور کرو، بدعا، کسی کے حق میں بدعا دی جا رہی، اللہ تعالیٰ ثواب دے رہا ہے، ایک حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھو کسی کو بدعا دو ثواب ملے، ہے ایسا؟ تو ابو لہب ہی ایسا ہے، دیکھو جو بدعا جس کے حق میں دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نیکیاں دے رہا ہے۔ تبت یدا ابی لہب بولے تو وہاں پہ آپ کو 100 ہزاروں نیکیاں مل جا رہی ہیں ایک آیت کے اوپر۔ تو جہاں اس میں خاص طور سے جو 2 بیٹیاں رخصتی سے پہلے ہی ان کی طلاق ہو چکی ہے، ایک ماں اور باپ کے لیے بہت بڑا سانحہ، بہت بڑا درد کا منظر ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی طلاق ہو گئی رخصتی سے پہلے، کس قدر درد ہوگا۔ یہاں درد کی بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ آپ سورۃ اللہب پڑھو، تبت یدا ابی لہب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب۔ حمالة الحطب کون ہے معلوم؟ حمالة الحطب جی ابو لہب کی بیوی، ابو لہب کی بیوی ہے۔ کیسے ستائی اللہ کے نبی کو؟ اسلام لانے کے بعد کانٹے بچھاتی، اوپر سے گرم کھولتا پانی ڈال دیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں آتے تو کانٹا ڈالتی، کچرا ڈالتی، نبی کے اوپر پھینکتی تھی کچرا، ایسے بہت ساری ستایا کرتی تھی ابو لہب کی بیوی۔ وہ حمالة الحطب ہے، کانٹے چن کر جمع کرنے والی حمالۃ الحطب کا معنی، اس سے مراد ابو لہب کی بیوی۔ تو یہ جو بیوی کے ساس کا ستانا معمولی رہتا ہے، اسلام جب اللہ کے نبی لائے، اسلام کا بول بالا کرنے لگے تو نبی کو ستانے والی بن گئی، اب نبی کی بیٹیوں کو چھوڑ سکتی تھی وہ؟ تو یہاں درد اور سانحے کا ماحول نہیں، ماں باپ کے لیے خوشی کا ماحول ہے کہ ایسے ظالم گھرانے سے اپنی بیٹیوں کو بچائے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ بچایا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خوش ہونے کا موقع تھا اللہ کے نبی کو. تو بہرحال دونوں عتبہ اور عتیبہ فوراً طلاق دے دیتے تھے. اور ابو لہب کو دشمنی کس سے؟ بیٹیوں سے، نبی کی بیٹیوں سے نہیں، اسلام سے. اس سے بھی بڑی دشمنی اللہ کے نبی سے، نبی کی نبوت سے دشمنی تھی اللہ ابو لہب کو. کیوں؟ جب اللہ کے نبی بننے سے پہلے، نبی پیدا ہوئے بولتے ہی یہ جو ابو لہب جو چادر تھا ابو لہب کے پاس، وہ چادر ہبا کر دیا، تحفے میں دے دیا. نبی کی پیدائش پر اتنا خوش ہونے والا ابو لہب نبی کی نبوت کا اعلان سنتے ہی ایسی بددعائیں نکالنے لگا. گویا نبی کی نبوت سے اس کو دشمنی تھی. بات سمجھ میں آ رہی؟ نبی کی نبوت سے ابو لہب کو دشمنی تھی. بہت بڑا خطرناک دشمن کہلایا. بڑے بڑے سرغنے مکے کے اندر بڑے بڑے دشمن اللہ کے نبی کے کون تھے بولے تو ابو جہل کا نام پہلے لیا جاتا، دوسرا نام ابو لہب کا لیا جاتا. اتنا بڑا دشمن بن گیا نبی کی نبوت سے. تو عتبہ اور عتیبہ دونوں طلاق دے دیے، کیونکہ باپ کی وہاں فرمائش تھی. باپ یہ بھی کہا دیکھو تمہیں طلاق نہیں دیے تو تمہارا میرا رشتہ بند. ایسے باتیں پہلے سے چل رہی، آج ہمیں دیکھ رہے نا، اس وقت سے چلے آ رہے ہیں یہ دشمنوں کی باتیں. تو طلاق ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں رقیہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کراؤں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابی ہیں جن کا لقب ذو النورین. ذو النورین کیوں پڑا؟ اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر فضیلت اور اس قدر ان کا مقام اور مرتبے کو بڑھایا کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ان صحابی کو جو مقام دیا کسی اور کو نہیں دیا نبیوں کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی دو بیٹیاں ان کی نکاح میں آئیں. حضرت رقیہ کا انتقال ہونے کے بعد ان کا حضرت ام کلثوم سے ان کا نکاح ہوا. وہ انشاءاللہ ہمیں اگلی بار سنیں گے. ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہونے کا بھی بڑا پیارا واقعہ ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں. اس سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں. حفصہ رضی اللہ عنہ، کون یہ؟ ام المؤمنین. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے کرانے کے لیے جب وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں تو عثمان رضی اللہ عنہ انکار کر دیتے ہیں. اب وہ شکایت لے کر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کے طور پر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی عثمان میری بیٹی کا نکاح سے انکار کر رہے ہیں، میری بیٹی کا نکاح کرو بولے تو نہیں کر رہے ہیں وہ. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری بیٹی کا نکاح عثمان سے بھی زیادہ فضیلت والے آدمی کرے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہاری بیٹی سے بھی زیادہ فضیلت والی بیٹی سے کروائیں؟ ذرا ٹھنڈے دل سے سنے تو سمجھ میں آتا کون یہاں مراد ہے. حضرت عثمان سے بھی بڑھ کر فضیلت والا کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کی بیٹی سے شادی کریں گے اور ساتھ میں عمر بن خطاب کی بیٹی سے بھی بڑھ کر فضیلت والی بیٹی کون؟ حضرت ام کلثوم. ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کروائیں گے. یہ بڑا پیارا واقعہ. یہاں جو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فضیلت والی تھی یہ یہاں مراد ہے. بہرحال یہاں رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سنیں. یہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری میں وفات پاتی ہیں اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی کا جو لگاؤ ہے وہ اس بات سے ہمارے کو ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ام سلمہ جو ازواج مطہرات ہیں ان سے کہتے ہیں کہ ان کو غسل دینے کے بعد مجھے آگاہ کرو. جیسے ہی غسل ہونے کے بعد اللہ کے نبی اپنا تہبند اتار کے دیتے ہیں، اپنا کرتا اتار کے دیتے ہیں. جو یہاں نقطہ ایک بتاتے ہیں علماء اکرام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دے سکتے تھے، غسل کرنے سے پہلے ہی تہبند دے کر اس کو کفن بناؤ بول کر بول سکتے تھے، مگر اپنے بدن سے چپکا رکھ کر اللہ کے نبی اپنے کرتے کو دیتے ہیں اپنی بیٹی کو. یہ ایک اللہ کے نبی کا بہت لگاؤ، والہانہ لگاؤ. اور دوسری بات یہ علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وفات پاتی ہیں اس کی وجہ وہ زخم تھا جو ہجرت کرنے کے وقت میں لگا. ہبار جو لگایا تھا، ہبار بن اسود جو تیر پھینکا تھا یا نیزے سے مارا تھا، وہ پیٹ کے اندر جو زخم تھا وہ ابھی تازہ تھا، وفات کے ٹائم پہ وہ تازہ تھا. تو اس بنا پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدہ ہوئی، اسلام کی خاطر وہ وفات پائی. بہرحال رقیہ رضی اللہ عنہ بھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ چاروں بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان اسلام کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھیں. تو ان کے نسبت میں ان کی بیٹیاں بھی سب سے پہلے اسلام قبول کر لیتی ہیں. تو طلاق، یہ طلاق کا مسئلہ ہوا، ہم سن رہے تھے طلاق کا مسئلہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت تعریف کرتے ہیں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت رقیہ اور حضرت عثمان دونوں کے رشتے کے بارے میں کہتے ہیں یہ بڑے بہترین اور حسین رشتہ تھا. جب ہجرت حبشہ کا واقعہ پیش آیا، مکے میں جب اسلام کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے، مسلمانوں کو ستایا گیا، تو اللہ کے نبی نے اجازت دیا کہ ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی، تو حبشہ کی طرف لوگ ہجرت کرنے لگے. تو یہ جوڑا بھی تھا اس میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور رقیہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بھی جب ہجرت کرنے لگے تو تمام ہجرت کرنے والوں میں سب سے بہترین اگر جوڑا ہے ہجرت کرنے والوں میں تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ جوڑا تھا. کون سا جوڑا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا. تو یہاں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب یہ ہجرت کر کے گیا، پہلا ہجرت جو حبشہ کی طرف، پھر جب واپس آ گئے مکے کو، یہ افواہ پھیلی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مل گئے ہیں بول کر، مگر مکے کو آنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ جھوٹی بات تھی. پھر بڑی تکلیفوں کے بعد، بڑا صبر اور سہنے کے بعد پھر مدینے کی طرف ہجرت کرے. دوسری ہجرت بھی یہ لوگ کرتے ہیں، مکے کو آنے کے بعد کچھ مہینے آرام سے زندگی گزارتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بیٹی کے گھر جاتے ہیں تو رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے سر کو دھوتی رہتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے کہتے ہیں بیٹی عثمان کا بہتر سے خیرداری کرو، خاطرداری کرتے رہو، کیونکہ عثمان میرے صحابہ میں سے ہیں اور عثمان کے جو اخلاق ہیں، جو عادات ہیں، وہ میرے سے زیادہ ملتے جلتے ہیں. اور یہ بھی کہا کہ عثمان کے اخلاق سے فرشتے متاثر ہوتے، فرشتے ان کے اخلاق کے اوپر آشاش کرتے ہیں. یہ ساری باتیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور توقیر تھی. اور جب ان کا نکاح ہوا رقیہ رضی اللہ عنہ سے، مدینے کے انصار عورتیں رشک کرنے لگے، کتنا خوبصورت یہ رشتہ ہے، کتنا بہترین یہ جوڑا ہے بول کر. اور ساتھ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہ کو یہ بچپنے میں حضرت اسامہ دیکھتے ہیں. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 10 سال کی عمر سے پہلے چھوٹے رہتے ہیں، 9 سال 8 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پکوا کر اسامہ سے بھیجتے ہیں، اسامہ جاؤ میرے بیٹی کے گھر دے آؤ. جب جاتے ہیں تو عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں موجود رہتے ہیں. دونوں کو دیکھ کر دونوں کا حلیہ بعد میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ کتنا پیارا جوڑا ہے، دونوں بھی اپنی جگہ خوب سے خوبصورت ہے. دونوں کا رشتہ، میں ایسا رشتہ کبھی بھی کسی کو بھی نہیں دیکھا، اتنا بہترین جوڑا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب جب ان کی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کے لیے گئے، بدر کا موقع تھا تو حضرت عثمان کے آنا چاہا، مگر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس ایک اولاد بھی تھی، ایک بیٹا ہوا تھا. بیٹا ہجرت کے دور میں ہی ہوا، مدینے کو آنے سے پہلے ہی. مدینے کو آنے کے بعد 6 مہینے کے بعد بچہ 6 مہینے کا تھا، چھوٹا بچہ، مرغا معلوم ہے، مرغا ٹھونگے مارا بچے کے آنکھ میں، چھوٹے بچے کے آنکھ میں، تو ورم آ گیا، سوزن ہو گئی، بچہ تاب نہ لا سکا. چھوٹا بچہ زخم کیسے برداشت کرے گا؟ 6 مہینے کے عمر میں تھا بچہ، تو انتقال کر گیا. تو اس صدمے میں اولاد نہیں بھی، کئی مدت یعنی کچھ مہینے گزر گئے. صدمہ ایسے ہی تھا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو دل میں بہت درد تھا. اسی صدمے میں وہ بھی بیمار ہو گئی، اب بہت زیادہ بیمار ہو گئی. تو بدر کا موقع بھی پیش آیا، عثمان رضی اللہ عنہ جانا چاہا، اللہ کے نبی نے منع کیا، نہیں آپ تیمارداری کرو. ایک بات یہاں نوٹ کرنے کی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اندر لڑائی کو، بیوی کی تیمارداری کو برابر قرار دیا. عثمان رضی اللہ عنہ پوچھتے اللہ کے نبی میں آنا چاہتا ہوں، میرا ماجرا کیا، یعنی میرا معاملہ کیا ہے اسلام میں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں بدر کے صحابہ جو لڑنے والے ہیں، جو جنگجو صحابہ ہیں، جو بھی وہ نیکی کماتی ہیں وہ نیکی عثمان تمہارے کو ملے گی. اسی لیے اللہ کے نبی بدر کی جو مال غنیمت ہے وہ غنیمت میں حصہ عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی دیتے ہیں، یعنی یہ بھی برابر کے شریک تھے بول کر. اب جب واپس آتے ہیں حضرت زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ دونوں مدینے کو خوشخبری دینے کے لیے، یعنی بدر کی جیت ہم نے حاصل کی ہے یہ بولنے کے لیے مدینہ جب واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ خوشخبری سنانے آئے تھے بیچارے، مگر یہاں نبی کی بیٹی کا جنازہ ہوتا ہے مدینے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ وفات پاتی ہیں، انتقال کر جاتی ہیں بدر کے یعنی 2 ہجری میں، تو ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں یعنی خود اترتے ہیں اور اپنی بیٹی کو اتارتے ہیں. اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات جو خبر کے تعلق سے چھوٹ گئی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے رہتے ہیں غم زدہ ہو کر،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہتے ہیں. دونوں کے انتقال پر اللہ کے نبی نے بہت غمزدہ ہوئے, غم کا اظہار کیا. تو وہاں صحابہ خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ زور زور سے چیختے ہیں, عورتوں کو جب روتے چلاتے ہیں ان عورتوں کے اوپر سختی کرنے جاتے ہیں. اللہ کے نبی منع کرتے ہیں, عمر سختی مت کرو, رونے دو, آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں تو آنے دو, البتہ ہاتھ اور زبان سے مت رویا کرو. ہاتھ اور زبان سے رونے کا مطلب پیٹ لینا, اپنے آپ کو واویلا کر لینا, چیخنا چلانا, نوحہ منانا, یہ اسلام کے اندر اجازت نہیں. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. بہرحال ان دونوں کی زندگیاں میرے اور آپ کے سامنے ہیں, تو ہم سب کے لیے بہت ساری عبرتیں بیچ بیچ میں آپ غور کیے ہوں گے, خواتین بھی غور کی ہوں گی, کہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کیا اسباق ہیں ان کی زندگی میں. میں اللہ سے آخر میں دعا کروں گا, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو سلف صالحین کی سیرت ہم سنتے ہیں, صحابہ اور صحابیات کی زندگیاں ہم سنتے ہیں, قرآن اور حدیث کی باتیں ہم سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما, ان کی زندگیوں سے عبرت حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اور جو سلف صالحین جو بھی دین کے راہ میں قربانیاں دیں, اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کے اندر کروڑ رحمت نازل فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود ہم جو بھی پڑھتے ہیں, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں بھی رحمت نازل فرما, صحابہ کی قبروں میں بھی رحمت نازل فرما. اے اللہ سب کے سلف صالحین اور ایمان کی حالت میں جو بھی وفات پائے ہیں, اللہ سب کی مغفرت عطا فرما, سب کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.